مفتی صاحب گاڑی کون سی پسند کرتے ہیں؟ ریوو ڈالا تو ہم آپ کا دیکھتے ہیں، گارڈ بس دیکھیں ریوو ڈالا تو مجبوری میں رکھا ہوا ہے گارڈوں کو بٹھانے کے لیے، ورنہ سوٹ بھی کرتا ہے آپ پہ جو ہے نا گاڑی تو کار اچھی ہوتی ہے. اچھا سیڈان کار، ہاں پرائیویٹ کار جو ہے وہ ذرا زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے انسان اس صحیح ہے. ڈھالا کے بھرم ہیں، بہرحال ششکے ہیں ششکے تو ہیں. لیکن اچھا یہ ڈھالا میرا نہیں ہے، یہ بینک کا ہے جس سے ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے اچھا تو لوگ نہیں تو انسٹالمنٹ پہ، لیکن ہے تو مالک تو آپ ہیں. مالک فی الحال بینک ہے. ہو آپ جائیں گے جب قسطیں پوری ہو جائیں گی تو پھر وہ ایک نیا معاہدہ ہوگا بینک سے. تو لوگ یہ بھی اعتراضات کرتے ہیں نا، ڈالے پہ گھوم رہے ہیں، ڈالا بھی تقریباً کوئی 1.5 کروڑ روپے کا ہو گیا ہے. جی اور سیکورٹی گارڈ اور مفتی جب گارڈ ہے نا تو لوگ جب بھی کوئی اعتراض کرے نا تو اس سے پھر اس کا متبادل پوچھیں کہ سیکورٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کراچی میں. ایک بات، کیا وہ سیکورٹی ہم گدھا گاڑی پہ بٹھا کے گھومیں اپنے ساتھ یا ہم کار میں بٹھائیں ان کو اندر؟ تو گارڈ تو اوپن ہی ہونے چاہیے، اوپن ہی ہونے چاہیے، یا وہ الگ الگ ہم گاڑی میں جا رہے ہوں یا بائک پہ جا رہے ہوں وہ 6 بائکیں پیچھے آ رہی ہوں. تو اس کے یعنی لوگ مشورہ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن اس کے دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے. یہ وہ لوگ ہیں مفتی صاحب جو اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہے، جو صرف نیگیٹو سوچتے ہیں اور وہ مکھی کا کردار ادا کرتے ہیں جو پورا جسم چھوڑ کر زخم پہ بیٹھتی ہے. آپ کا کام یہ، اگر ایک علماء کرام اس لائف اسٹائل کو انجوائے کر رہے ہیں حق حلال طریقے سے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات. مولانا طارق جمیل پہ بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں، لیگزس پہ گھومتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. اصل میں لوگوں کو اعتراض ہی ہوتا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ سادگی کی ترغیب دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کی روٹی کھاتے تھے، چٹائی پہ بیٹھتے تھے. یہ نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے صحابہ کی بڑی لگژری لائف تھی. حضرت عثمان تو بہت مالدار تھے، نبی نے تو ان کو منع نہیں کیا کہ آپ نے اتنے گھوڑے اتنے اونٹ کیوں رکھے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائف اسٹائل اختیار کیا وہ آپ کا اختیاری تھا، اس میں کچھ حکمتیں تھیں. شریعت کا حکم نہیں ہے وہ. شریعت کا حکم یہ ہے جو نبی نے زبان سے فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ جب اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مال کے اثرات اس پہ نظر آئیں، اس کی لباس، اس کی خوراک، اس کی پوشاک پر. ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا؟ تم نے کیسے لباس تھا ان کا، بال پراگندہ تھے. انہوں نے کہا کہ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا تو اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں مال دیا تو وہ تمہارے لباس اور تمہاری یعنی اثرات اس کے نظر آنے چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے. مفتی صاحب آپ عطر یوز کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتا ہوں. آپ کو مسکل محل کے بارے میں شاید علم ہو. یہ پاکستان کا اس ٹائم عطر میں سب سے نمبر 1 برانڈ ہے. صحیح. اور یہ کچھ تحفے آپ کے لیے آئے ہوئے اسپیشلی. ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے مفتی صاحب کہ ایک عطر کے بارے میں خاص ایک وہ اسمیل سی لوگ اوائڈ کرتے تھے کہ چبھنے والی اسمیل ہوتی ہے، اور وہ دربار عطر یاد ہوگا کانوں میں پھمبے ومبے لگا کے وہ ناک کے بال جلا دیتے تھے لوگ. تو ایک تو وہ اسٹائل تھا. یہ وہ عطر ہے جو پرفیوم سے زیادہ لاسٹنگ رکھتے ہیں. صحیح. اور اس ٹائم سب سے زیادہ ٹرینڈ مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ بھائی عطر لگایا جائے. تو آپ ذرا ایک یوز کریں، ذرا آپ یوز کر کے ایک فیڈ بیک تو دیں. میں ایک آپ کو یہ بھی چیک کراتا ہوں. الکوہولک تو نہیں ہے نا؟ الکوہولک نہیں ہے. مجھے اصل میں الکوہولک خوشبوؤں سے بڑی الرجی ہے. نہیں آپ یوز کریں، آپ بتائیں. چیک کراتا ہوں. آپ نے اب اس کی تعریف کروا لی ہے، لوگ میرے پاس اس نہیں ڈبے آپ یقین کریں کہ میں یوز کرتا ہوں ذاتی طور پہ. ابھی بلکہ سعودیہ گیا تو میں جیب میں ڈال کے لے گیا کسی اونٹ کی دکان پہ. یہ والا بھی چیک کریں. وہ کیسا لگا مفتی صاحب آپ کو؟ صحیح. اچھا ہے. یہ والا ہاتھ پہ لگائیں اور رب کریں. نہیں یہ ایسی ہے ڈائریکٹ رب کریں. تو میں چلا گیا جیب میں ڈال کے عطر کی شاپ پہ. اب ان کے پاس بڑے ایکسپینسو 150 ریال 200 ریال سعودیہ میں. جی. تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ والا نکال کے، میں نے کہا یار یہ چیک کریں آپ. انہوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا ہے. میں کہا 30 ریال. اچھا پرائز کم ہے نا اس کی. 30 ریال پھر اچھا نہیں لگا. نہیں اس نے کہا یار 30 ریال میں ہمیں دے دو یار یہ سارے. تو یہ پھر خیر ہم نے تو ان کو فری میں ہی دے دیا. ہم نے کہا پاکستانی ہے. میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب پاکستانی برانڈز کو بھی ہمیں چانس دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ باہر کا ایک جو ایک
دماغ بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ بھائی باہر سے ہی لینا ہے ہم نے. آپ اپنے برانڈ کو جو اچھا کر رہے ہیں انہیں سپورٹ کریں, انہیں چانس دیں. کیا خیال ہے؟ بالکل. یہ مفتی صاحب یہ آپ کے تحفے جو آپ نے لے کے جانے, اور مسکل محل کو آپ نے گن کے 4 دیے ہیں, کچھ اس میں مصلحت لگ رہی ہے. اچھا یہ 3 ہے, 4 ہے, 4 ہے, یہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ کے میں نے یہاں پہ رکھ دیے مفتی صاحب. سمجھے نہیں بات. اچھا خیر. اچھا کیا 4؟ میں نے کہا آپ نے گن کے 4 ڈبے دیے اور 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں آپ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اسی میں لے کے آؤں گا میں. 4 شادیاں آپ نے جتنی پروموٹ کی ہیں جی, پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے نہیں جس نے اتنا پروموٹ کیا ہو 4 شادیوں کو. بلکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس پہ آپ کے بیان پہ بھی پابندی لگی ہے ایک دفعہ. 4 شادیوں کی وجہ سے آپ نے کہیں کر دیا تھا, انہوں نے کہا یار یہ کیا بھائی پابندی ہے آپ پہ, وہ کیا ہے, وہ ذرا واقعہ. دیکھیں یہ 2004 میں نا اس پہ میں نے بات کرنا شروع کی تھی کہ میں دیکھتا تھا کہ خاندان میں بھی, اور چونکہ میں مدرسے سے فارغ ہوا تھا, مسجد میں نماز بھی پڑھاتا تھا, تدریس بھی کرتا تھا, لوگ مسائل لے کے آتے تھے. ہر دوسرے گھر کا مسئلہ کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی, بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کریں. جبکہ ہم عرب میں دیکھتے تھے کہ وہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچی کی شادی کے لیے کوئی رابطہ کرتا ہو علماء سے. ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ شیخ عبد الفتاح ابو ہدہ بڑے عالم تھے, وہ آئے گلشن اقبال بیان کے لیے, تو کسی نے ان کو پرچی لکھ کے دی کہ جو میری بچی کے رشتے کے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا یار یہ بچی کی شادی کی پریشانی کیسی ہے آپ کو, یہ کیسے, بچیوں کی تو شادیوں میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. پھر ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا, مجھے نہیں کہیں کوئی حدیث ملی کہ کوئی صحابی نبی کی خدمت میں آئے ہو کہ میری بچی کے لیے دعا کریں, کوئی اچھا رشتہ ہو مل جائے. تو کون سے اس معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں فرق تھا کہ وہاں بچی کی شادی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور ہمارے ہاں بچی پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, رشتوں کی تلاش. اور یہ کنواری لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں, طلاق یافتہ بیوہ تو اس سے اور مسئلہ ہے. تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو اصول ہے نا, کہ جتنی اللہ نے مرد میں عورت کی ڈیمانڈ رکھی ہے, اسلام دین فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اسلام اور نیچر ایک ہی چیز کے دو نام ہے. مرد کی نیچر ہے زیادہ بیویاں رکھنا, اللہ عورت پیدا کرے گا, اور تعداد میں بھی شاید مرد کم ہیں عورتیں زیادہ. اگر مرد برابر بھی ہے نا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. مردوں میں ڈیتھ کا ریشو بہت زیادہ ہے, مردوں میں نا اہلی کا ریشو زیادہ ہے. ہر مرد نکاح کے قابل نہیں ہوتا, ہر عورت نکاح کے قابل. چرسی, ہیروئن چی, شرابی آپ کتنے دیکھیں نا سوسائٹی میں, یہ کنوارے ہی اللہ نے ان کو کنوارا رہنے کے لیے پیدا کیا. مرد مرتا بھی زیادہ ہے, مرتے زیادہ ہیں. وہ تو اٹیک سے ہم نے سنا تھا کوئی قبرستان میں, جی قبرستان میں 100 قبریں ٹاپ دی تو ایک قبر آئی ہے کوئی مختارہ بی بی, عمر 90 سال, وجہ موت قتل. جی پھر بھی قتل ہوئی ہے, خود نہیں مری ہے. آپ یہ دیکھیں, تو یہ تو مرد تو بیچارہ پتہ ہے ڈپریشن نہیں, حادثاتی جو اموات ہیں نا, جنگوں میں ہلاکتیں, جنگ عظیم میں یورپ میں جو مردوں کا قحط پڑ گیا تھا, اتنے مرد ہلاک ہوئے تھے. بالکل ہوئے تھے. تو اس وقت وہاں تحریکیں چلی تھیں کہ مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے, اور اسلام کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا کہ یورپ کو آنا پڑے گا اسلام کی طرف, لیکن انہوں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا. آج ان کی سوسائٹی دیکھیں, فیملی سسٹم ہی تباہ و برباد ہو گیا. تو ہمیں دوسری قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. جو اتنے لڑکیوں کے گھروں میں مسائل ہو رہے ہیں, بھائی اس کا حل یہی ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں, تو یہ مسائل ختم ہوں گے لڑکیوں کے. اور ورنہ یہ مسائل بڑھتے 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 یہ ہمارا بھی فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے میں اتنا اس پہ, اور میں اس پہ بہت کانفیڈنٹ ہوں اس میں, اور بہت ہی کانفیڈنٹلی میں یہ بات کرتا ہوں, کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ مجھے اس پر پورا شرح صدر ہے, اطمینان ہے کہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا واحد حل یہ ہے کہ مردوں کو زیادہ شادیاں کرنی چاہیے, اور پھر ان کے حقوق بھی ادا کریں. تو یہ بہت ضروری ہے سوسائٹی. لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی. میں کہتا ہوں آپ کو نہیں, قوم کی عورتوں کو ضرورت ہے بھائی.